بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، جس کا یہ دوسرا عشرہ بھی گزرنے کے بالکل قریب ہے. پہلا عشرہ رحمت کا تھا، یہ دوسرا عشرہ بخشش و مغفرت کا چل رہا ہے جو ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، اور تیسرا عشرہ خلاصی نار کا ہے، جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے. تو میں آج مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اخیر عشرے کی کچھ فضیلتیں پیش کر دوں، تاکہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ تو لاپرواہی اور سستی میں گزر گیا، اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت اور بخشش کا ہے، یہ بھی بالکل گزرنے کے قریب ہے. اکثروں نے اس میں بھی سستی اور لاپرواہی سے کام لیا، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اخیر عشرے کی کچھ فضیلتیں، کچھ اہمیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، جس سے ہم صحیح طریقے سے اس کی قدر کر سکیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے فضائل اور خصوصیات میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے کی راتوں میں بنسبت دوسری راتوں کے عمل میں زیادہ جان کھپاتے تھے، یعنی دوسری راتوں کے مقابلے میں اخیر عشرے کی راتوں میں زیادہ عبادت فرماتے تھے. عشرہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی 10 کے آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں، یعنی 20ویں روزے کے بعد اس کے آنے والی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت فرماتے تھے، پہلے اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں. صحیح مسلم شریف، یہ حدیث شریف کی صحیح کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المؤمنین ہے، ہماری سب کی ماں ہے. ان سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ایک حدیث اور مروی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اخیر عشرہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. کمر بستہ ہونے سے مراد ہے یعنی عبادت کے لیے ازواج مطہرات سے یکسوئی اختیار کرتے تھے، اور نماز پڑھنے میں، تلاوت قرآن کریم میں، ذکر میں، اور صدقہ و خیرات میں، اعتکاف میں، دیگر عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ محنت فرماتے تھے. اور اخیر عشرے کی راتوں کی عظمت کی وجہ سے اپنے تن من دھن سے عبادت کرتے تھے، رات میں جاگتے تھے، جس کا مقصد یہ بھی تھا کہ شب قدر کی جستجو ہو سکے، تلاش ہو سکے. ایک مقصد شب قدر کی تلاش بھی تھا. شب قدر کے متعلق علماء کے، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ پہلے عشرے میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، دوسرے میں بھی، لیکن تیسرے عشرے میں شب قدر کا زیادہ امکان ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو اخیر عشرے میں زیادہ تلاش فرماتے تھے، زیادہ جستجو فرماتے تھے، اس لیے زیادہ عبادت فرماتے تھے.
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو آدمی اللہ کے وعدوں پر یقین اور ثواب کی امید پر عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اخیر عشرے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شب بیداری مختلف انواع و اقسام کی عبادت میں ہوتی تھی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگتے تھے اور کوئی خاص عبادت کرتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے اندر اور اخیر عشرے میں مختلف عبادتیں فرماتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد بیان کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سحری وغیرہ میں شامل ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخیر عشرے کے لیے ثابت ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات صبح تک قیام فرمایا ہو، یعنی صرف نماز میں گزار دی ہو، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ مختلف عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہتے تھے، ایسا نہیں کہ صرف نماز ہی پڑھتے تھے، اس کے علاوہ دیگر عبادتیں نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فضیلت کی جانب اشارہ اس طرح بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں ذکر و عبادت کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے تھے، اس لیے کہ یہ ایک سنہرا موقع ہے اور مبارک وقت ہے جو زندگی بھر کے لیے آخرت کی پونجی ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی جانب سے کسی کو نیکی کی، تلاوت کی، ذکر کی، نماز کی، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ کسی بھی مومن سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اس موقع کو خود غنیمت جانے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کھپائے اور اپنے گھر والوں کو محروم رکھے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے خود بھی عبادت کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے آمادہ کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے، عبادت کی ترغیب دلانی چاہیے، شوق دلانا چاہیے، خود بھی عبادت کرنی چاہیے، گھر والوں کو سے بھی عبادت اللہ کی کرانی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تو چند ہی راتیں ہیں، کیا عجب ہے کہ اس میں رحمت خداوندی جوش میں آ جائے اور اس کا کوئی جھونکا کسی کو لگ جائے جس سے دنیا و آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے بہت اچھی بات ہے یہ کہ ہم اس کی ایک ایک منٹ کی قدر کریں، صحیح طریقے سے اس کو گزاریں۔ لیکن افسوس کہ اکثر مسلمان ان قیمتی اوقات کو بھی بیکار کام کی نظر کرتے ہیں، بیکار کاموں میں گزار دیتے ہیں، گناہوں میں، دیگر فضولیات میں، سٹے میں اور گیند بلہ میں، اسی طریقے سے دیگر کھیلوں میں، گیموں میں، دیگر کھیلوں میں ایسے قیمتی اوقات کو گزار دیتے ہیں۔ رات میں موبائل کا زیادہ استعمال، نیٹ کا استعمال کرتے ہیں، پوری رات سوتے نہیں اور جب تہجد کا وقت آ جاتا ہے تو پھر سو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت سے محرومی کی بات ہے۔ واقعی یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، ہو سکتا ہے آئندہ سال یہ موقع ہاتھ آئے نہ آئے۔ آج اللہ نے ہمیں یہ مبارک موقع عطا فرما دیا، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمیں عطا کر دیا، ہم اس کی ایک ایک رات کی، ایک ایک منٹ کی، ایک ایک سیکنڈ کی اور صبح شام کی صحیح طریقے سے قدر کرے۔ شیطان کی سازش سے ہم بچے جس میں وہ بھٹکے ہوئے انسان کو پھانس لیتا ہے، پھنسا لیتا ہے۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، یقیناً میرے بندوں پر شیطان کی چال نہیں چلے گی مگر جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، شیطان تیری پیروی وہی کریں گے، تیری اتباع وہی کریں گے، تیرا کہنا وہی مانیں گے۔ میرے بھائیوں، سمجھدار ایمان والا ہمیشہ شیطان کو اپنا دشمن جانتا ہے،
کبھی بھی اس کو دوست نہیں بناتا. اس لیے یہ عقل و ایمان کے منافی ہے کہ ہم شیطان کی اتباع کریں، اس کے نقش قدم پر چلے. ہم سب دعا کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلیں گے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں گے. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کے چہرے چاٹوں کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے انتہائی برا بدلہ ہے. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبا لیکونوا من اصحاب السعیر. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو. وہ تو اپنے گروہ کو محض اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرما دیا. یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اخیر عشرہ آنے کے بالکل قریب ہے. جو راتیں اس دوسرے عشرے کی بچ رہی ہیں، باقی ہیں، اس کی بھی قدر کرے. زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے عیسیٰ و قارب کے لیے، اپنے محبین و متعلقین کے لیے دعا مانگے، بخشش کی، مغفرت کی دعا مانگے اور خوب مانگے. بہتر ہے کہ اتنی مانگے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہمیں یقین ہو جائے کہ اس سال ہماری مغفرت ضرور ہو گئی ہوگی. اور پھر اخیر عشرے کی راتوں کو شب قدر کی تلاش و جستجو میں گزاریں اور صحیح قدر کریں. اللہ سے خلاصی نار جہنم سے چھٹکارے کے لیے خوب دعائیں مانگیں اور اس مہینے کو ہم قیمتی بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی رمضان کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، ہمارے سب کی اللہ تراویح کو بھی قبول فرمائے، نمازوں کو بھی قبول فرمائے، صدقات و فطرات کو بھی قبول فرمائے، زکوٰۃ کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.